بنگلہ دیش میں گزشتہ سال طلبہ تحریک کے ذریعے آنے والی سیاسی تبدیلی کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی اب ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں اور خطے میں اسے بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 23 اور 24 اگست کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کا غیر معمولی دورہ کیا ہے، اور اسحاق ڈار کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ یہ دورہ 13 سال بعد پاکستان کی کسی بھی اعلیٰ شخصیت کا بنگلہ دیش کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ اس سے پہلے آخری دفعہ 2012 میں پیپلز پارٹی کی وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے بنگلہ دیش کا مختصر دورہ کیا تھا، اور اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش میں نہ صرف عبوری حکومت کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی، جن میں چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس، مشیر خارجہ توحید حسین اور مشیر تجارت شیخ بشیر الدین شامل تھے، بلکہ انہوں نے سابق وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بھی ملاقاتیں کی، جہاں اس دورے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومتوں کے درمیان اہم معاہدے اور اعلانات ہوئے ہیں، تو وہیں سقوط ڈھاکہ سے جڑا ایک بڑا تنازعہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اس اہم دورے کے دوران بنگلہ دیشی حکام نے ایک بار پھر 1971 کے واقعات پر حکومت پاکستان سے باضابطہ معافی مانگنے کا اپنا دیرینہ مطالبہ دہرا دیا، اور بنگلہ دیشی میڈیا سے گفتگو کے دوران بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اسی سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دورے کے حوالے سے دفتر خارجہ نے اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ اس دورے کے دوران معاہدوں، یادداشتوں اور دیگر دستاویزات پر دستخط ہوئے، جن میں سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کے خاتمے سمیت دیگر معاہدے اور MOUs شامل تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے آغاز کا اعلان بھی کیا، جس کے تحت آئندہ 5 سالوں میں 500 بنگلہ دیشی طلبہ کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس دی جائیں گی۔ اس منصوبے کے تحت اسی عرصے میں 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کے لیے تربیتی کورسز کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کے تحت بنگلہ دیشی طلبہ کے لیے مختص اسکالرشپس کی تعداد 5 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے گی۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے اپنے اعلامیے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بنگلہ دیش کے دورے کی تفصیلات بتائی ہیں، اور ساتھ ہی سقوط ڈھاکہ پر معافی کا معاملہ بھی چھیڑ دیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات میں بنگلہ دیش اور پاکستان نے اپنے عوام کے باہمی مفادات کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقاتوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت، تعلیم، صحت، انرجی اور کنیکٹیویٹی، عوامی روابط، کلچر، سیاحت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے تاریخی حل طلب معاملات کے جلد از جلد حل کا مطالبہ کیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان دیرپا فارورڈ لکنگ تعلقات کے لیے ایک مضبوط بنیاد قائم کی جا سکے۔ ان مسائل میں 1971 کے واقعات پر باضابطہ سرکاری معافی مانگنا، اثاثوں کی تقسیم، 1970 کے سائیکلون کے متاثرین کے لیے دی گئی غیر ملکی امداد کی منتقلی اور بنگلہ دیش میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی شامل ہے۔ اسحاق ڈار سے پہلے جب 2012 میں وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر بنگلہ دیش گئی تھی تو ان سے بھی بنگلہ دیشی حکومت نے یہی مطالبہ کیا تھا، مگر پاکستان کا موقف رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ تنازعہ 2 بار حل کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز ڈھاکہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پریس کانفرنس کے دوران جب یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ پہلی دفعہ 1974 میں یہ مسئلہ حل کر لیا گیا تھا اور اس کی دستاویز دونوں ممالک کے پاس ہے۔ پھر جب 2000 کے آغاز میں جنرل مشرف بنگلہ دیش آئے تھے تو انہوں نے بھی اس مسئلے کو ایڈریس کیا تھا، اور اب ہمیں صاف دل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ Your question about unresolved issues, that is you see, 1971. My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available in both countries. And after that, General Musharraf came here, and in a very open and candid manner, he actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. So I think let's move forward. We have to work together. We have a bright future in this. And the issue was resolved twice, 1974 and then early 2000 when General Musharraf visited, and he told the entire nation, on behalf of the entire nation of Pakistan to the entire on behalf of Pakistan to entire nation of Bangladesh. BBC کے مطابق اسحاق ڈار کے موقف کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یقیناً ان سے یعنی اسحاق ڈار سے اتفاق نہیں کرتا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق فروری 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہونا تھا، جس کے لیے دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان نے اس وقت تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا، تاہم اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جب بنگلہ دیش کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تو اس سے پہلے بنگلہ دیش کو بطور الگ ریاست تسلیم کر لیا گیا، اور آخرکار اپریل 1974 میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارتی وزرائے خارجہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔
معاہدے میں پاکستان کی جانب سے لکھا گیا کہ اگر مشرقی پاکستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے تو پاکستان کی حکومت اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس پر افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاہدے میں لکھا گیا کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بنگلہ دیش کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلطیوں کو معاف کریں اور ماضی کو بھول کر آگے بڑھیں۔ اس کے بعد 2002 میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور دوبارہ افسوس کا اظہار کیا۔ تاہم اس ایک تنازع کے علاوہ حالیہ دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کافی عرصے بعد گرم جوشی نظر آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش بھارت کے بہت قریب چلا گیا تھا اور پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، مگر اب یہ جمود ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہ پہلو بھی اہم ہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اگلے سال فروری میں الیکشن کرانے کا اعلان کر چکی ہے، اس لیے دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے مستقبل کا کیسے تعین کرے گی۔ تاہم ابھی کے حالات یہ ہیں کہ گزشتہ سال آنے والی سیاسی تبدیلی اور شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش بھارت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے قریب آ رہا ہے، اور حالیہ مہینوں میں خود بھارت اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک 4 دن تک حالت جنگ میں رہے اور اسی تناؤ کے دوران بھارت نے اندرونی سیاسی دباؤ کے تحت یک طرفہ طور پر پانی کی تقسیم کا سنتاس معاہدہ معطل کر دیا تھا۔ حالانکہ معاہدے میں ایسی کوئی شک ہی نہیں تھی جس کے تحت ایک فریق یک طرفہ طور پر معاہدے کو معطل کر دے۔ عالمی بینک اور سنتاز معاہدے کی ثالثی عدالت بھی یہی موقف دہرا چکے ہیں، مگر مودی حکومت سیاسی دباؤ میں لیے گئے اپنے اس اقدام کا دفاع تو کر رہی ہے اور اپنی عوام میں یہ بیانیہ بھی بنا رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون ختم کیا ہوا ہے، مگر گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر بھارت نے سنتاز معاہدے کے تحت تو نہیں مگر سفارتی چینل کے ذریعے پاکستان کو 2 دفعہ سیلاب کی صورتحال سے پیشگی آگاہی دی ہے تاکہ پاکستان میں پیشگی اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ جیو نیوز کے مطابق پہلے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے آگاہ کیا، اور پھر بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے وزارت خارجہ سے دوبارہ رابطہ کر کے دریائے ستلج میں سیلاب سے متعلق معلومات دی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگ سنتاز کمیشن کے بجائے سفارتی چینل سے دی۔ پاکستان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت کا سنتاز معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی ایک طرفہ اقدامات خطے کے امن و استحکام پر سنگین منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ جیو نیوز کے مطابق لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقلی کے لیے مساجد سے اعلانات کیے گئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے 3.5 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کی آمد کا خدشہ ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح ایک دن میں 100% سے زائد بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح دریائے ستلج میں بہاولپور کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں، مکانات اور زرعی اراضی متاثر ہو گئی ہے اور مختلف مقامات پر مکانات زیر آب آ گئے ہیں۔